مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، حافظ اکمل صاحب سوال کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک عامل صاحب ہیں جو عملیات کے ذریعے چوری کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کی چیز کس کے پاس ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ چوری کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں نہایت ہی گھناؤنا اور سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کسی دوسرے آدمی کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کہ کسی مسلمان کا کوئی مال یا کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر لے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی چوری ہو گئی تو اسے چاہیے کہ وہ چوری کی ہوئی چیز کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائے، یا یہ کہ اپنے تئیں خوب تحقیق کرے۔ جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے بلا وجہ کسی پر تہمت لگانا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح بازاروں میں جو ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کے اس طرح کے مسائل کے حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری منچاہی شادی کرا دیں گے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گم شدہ بچہ یا بچی ہم تمہارے انگوٹھے میں دکھا دیں گے۔ اسی طرح وہ چوری کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کس آدمی نے تمہاری چوری کی ہے، اس چوری کے بارے میں ہم بتا دیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے عامل کے لیے بھی ایسے عملیات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا علم ہے، اور خود عاملین کے پاس بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ کس آدمی نے چوری کی ہے، وہ اس بات کا اندازہ لگا لیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر چوریوں کی جو اتنی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو پھر تو کسی بھی چور کو پکڑنا بالکل آسان ہو جاتا، اور یہ اتنے سارے قوانین، اتنے سارے کیمرے اور اتنی ساری نگہداشت حفاظت کرنے کی کوئی اتنی پریشانیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا کسی عامل کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں چور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کس نے چوری کی ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور لوگوں کو اس طرح کہہ کر بیوقوف بنانا اور جھوٹے عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ یہ آدمی بتا دے گا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا ٹوتھ برش کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ مسواک کرنے کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسواک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کرنے سے اس سنت کی پیروی اور اس سنت کا اتباع ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد مسواک کرنے کے ذریعے سے وہ منہ اور دانت کی صفائی ہے۔ برش سے منہ اور دانت کی صفائی تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ سنت کا ثواب وہ مسواک کے ادا کرنے سے ہی ملے گا۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میری امت پریشانی اور دقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے وضو میں ضروری قرار دیتا، فرض قرار دیتا۔ اس کے علاوہ مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، صحابہ اکرام کی مستقل سنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں جو اس کے فوائد کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لہذا مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا مصنوعی دانتوں کو وضو اور غسل میں نکالنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں، بہت سی مرتبہ مصنوعی دانت لگوائے جاتے ہیں۔ وہ دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دانت تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں نکال سکتے ہیں، اور دوسرا دانت وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ فکس کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ دانت ایسا ہے جو آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں نکال سکتے ہیں تو ایسے دانت کو وضو کے درمیان تو نکالنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب آپ واجب غسل کر رہے ہوں، جنابت کا غسل ہو یا دوسری ناپاکی کا غسل ہو، تو اس وقت دانت کو نکالنا یہ واجب ہے۔ لیکن اگر وہ دانت ایسا ہے جو پرماننٹ فکس کر دیا گیا ہے، اب آپ جب چاہیں اسے نہیں نکال سکتے، تو پھر اس دانت کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وضو میں اور نہ ہی غسل میں، اسی کے رہتے ہوئے وضو اور غسل بالکل درست ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کسی شخص نے نماز کے دوران اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھ لیا تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں؟
خشوع اور خضوع، توجہ اور استحضار خداوندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ تلقین اور ترغیب موجود ہے۔ لہذا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر نماز کے لیے تیار کرے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کے دوران گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتا ہے تو اس طرح کرنا یہ نماز میں مکروہ ہے، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، چونکہ آدمی ایک ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جو نماز کا کسی بھی طریقے سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے بغیر قصد اور ارادے کے گھڑی پر نظر پڑ گئی اور آدمی نے ٹائم بھی سمجھ لیا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، البتہ احتیاط برتنا چاہیے۔ عاطف بھائی کا سوال ہے، روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ جاتی ہے، اگر کسی نے اس کو نگل لیا تو روزہ کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اچھی طرح کلی کی اور کلی کرنے کے بعد منہ میں وہ تری باقی رہ گئی اور اس تری کو آدمی نے اپنے تھوک کے ساتھ حلق میں نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ لہذا اگر تھوک کے ساتھ اس طرح تری پیٹ میں چلی جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شاہد بھائی معلوم کرتے ہیں، نماز جنازہ میں کون سا درود پڑھنا افضل ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں جب ہم درود شریف پڑھیں تو ان اوقات میں بھی درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے، چونکہ درود ابراہیمی یہ بہت ہی جامع درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں جو درود شریف منقول ہیں اور ان کے اپنے فضائل ہیں، ان درود شریف کو بھی پڑھنا چاہیے اور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جتنے بھی درود شریف ہیں ان میں سب سے افضل یہ درود ابراہیمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور نماز میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں، اگر غلطی سے کسی نے انڈے کا چھلکا کھا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر انڈے کے چھلکے پر بظاہر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی نہیں ہے، یعنی نجاست بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے اور جو بیٹ وغیرہ لگ جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے، تو پھر انڈے کا چھلکا یہ پاک ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اسے کھا لیا یا غیر اختیاری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی سالن وغیرہ میں آ گیا یا انڈا کھاتے ہوئے پیٹ میں چلا گیا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ اس کا چھلکا یہ پاک ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر دوسری کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی نہ ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ بدلنے کا کیا حکم ہے؟ فرض نماز کے بعد سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے لیے جگہ کا بدلنا مستحب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ بہت سے لوگ جگہ بدلنے کے لیے اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ وہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلان کر پیچھے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں۔ اگر آسانی کے ساتھ جگہ ہو، موقع ہو، تو پھر آدمی فرض جس جگہ پڑھی ہے اس کے بجائے دوسری جگہ کو تبدیل کر کے نفلیں اور سنتیں پڑھ سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور علماء نے اس کی وجہ یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت انسان کے اعمال کی جو جگہ گواہی دیں گی، کچھ تو جتنی جگہ بھی ہوں گی اتنی ہی جگہ گواہی دیں گی۔ ایک جگہ فرض پڑھی، دوسری جگہ نفل اور سنت پڑھی، تو اس طرح وہ جگہ انسان کے لیے روز قیامت گواہی دیں گی، سفارش کا ذریعہ ہوں گی، اس لیے جگہ بدل کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔